بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آپ اس وقت المحمود دواخانہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قربانی کے احکام اور مسائل۔ قربانی کے احکام اور مسائل کو آسانی سے سمجھنے کے لیے سوالن جوابن کا طرز اختیار کیا گیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے وجوب کے لیے شریعت میں نصاب کے معیار کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے حوائج اصلیہ اور قرض کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس مقدار سے زائد نقد مالیت کا مالک ہو تو ایسے شخص پر شرعاً قربانی کرنا لازم ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، قربانی کتنے دنوں تک کرنا جائز ہے؟ اس میں جلدی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ متعین دن ہیں، تاہم پہلے دن یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شریعت میں قربانی کے لیے جانور کی عمر کی کوئی حد مقرر ہے یا نہیں؟ شریعت نے قربانی کے لیے مختلف اجناس کے حیوانات میں مختلف عمروں کا اعتبار کیا ہے۔ اونٹ میں 5 سال، گائے بھینس میں 2 سال، دمبا اور بکری میں 1 سال کا تعین کیا ہے۔ تاہم اگر دمبا موٹا تازہ ہو اور 1 سال کا دکھائی دیتا ہو تو پھر اس میں 6 ماہ کی عمر کے دمبے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اگلا سوال قربانی کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ گائے بھینس وغیرہ کی قربانی میں کتنے اشخاص شریک ہو سکتے ہیں؟ گائے بھینس کی قربانی میں شرعاً 7 حصوں کی حد مقرر ہے، اس سے زائد حصوں کی گنجائش نہیں، تاہم 7 سے کم حصوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے شرکاء کی نیت قربت کی حیثیت مختلف ہو، مثلا بعض نے وجوب اور بعض نے نفل کی نیت کی ہو تو کیا اس سے قربانی متاثر ہوگی یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شریعت نے قربانی کے جانور گائے بھینس وغیرہ میں شراکت کو جائز قرار دیا ہے، بشرطے کہ سب کی نیت حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، اگرچہ مختلف انواع کی قربات ہوں، لہذا نفلی اور واجبین کی قربانی صحیح ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر والد کی وفات کے بعد چند بیٹے اس کے وارث ہوں، جائیداد متروکہ کو بحال خود رکھ کر جملہ برادران اس سے استفادہ کرتے رہیں لیکن تقسیم کرنے کی نوبت نہ آئی ہو، ہر بھائی کا حصہ نصاب کی مقدار سے زائد ہو، کیا اس صورت میں جملہ برادران ایک قربانی کریں گے یا ہر ایک پر قربانی مستقل طور پر واجب ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے، ایسی حالت میں جب کہ ہر ایک بھائی کا حصہ نصاب کو پہنچتا ہو تو سبب کے متحقق ہونے پر ہر ایک کی ملکیت کا استقلالاً اعتبار ہوگا، ملکیت متحقق ہونے پر شرکت مانع نہیں، اس لیے ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ مشترکہ طور پر ایک قربانی کرنے سے کسی ایک کا بھی ذمہ فارغ نہیں ہوگا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدنے کے بعد کسی کو اس میں شریک کیا جائے تو کیا اس طرح کرنے سے قربانی پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے، قربانی کا جانور خریدنے سے قبل 7 افراد تک کی شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ایک دفعہ چند افراد مل کر قربانی کا جانور خریدیں اور ان میں سے کسی ایک شخص کی قربانی نفلی ہو تو ایسی حالت میں کسی کو بعد ازاں شریک کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر تمام حصہ داروں کی قربانی واجب ہو تو پھر کسی کو شریک کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم بہتر یہ ہے کہ قربانی میں شرکت کا دائرہ قربانی کا جانور خریدنے سے قبل تک محدود رکھا گیا ہو۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز آگے آپ کو
دوسرے کلپ میں بھی قربانی کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔